الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك هذه الأمة وأنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے واسطے اور صدقے سے سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے، اور آگے قیامت تک جتنے لوگ ولی بنیں گے، شہید بنیں گے، نیکی کا کوئی بھی درجہ حاصل کریں گے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہی ہے سرکار کے صدقے سے۔ اگر نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نہیں سجاتے، کائنات کو نہیں سجاتے، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صدقے سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہر گناہ سے پاک، بلکہ نبیوں میں سے ہر نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی گناہ نبی بننے سے پہلے بھی نہیں ہوتا، نبی بننے کے بعد بھی نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں ہوتا، جنت میں بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی عصمت ان کی نبوت کا پہلا درجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو دنیا کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں میں جو عنصر مٹی کا جو رکھے ہیں وہ غالب عنصر جنت کی مٹی کا رکھے ہیں۔ عام انسان دنیا کے جس مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، انبیاء جنت کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ نبی الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، وہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اور جنت کی مٹی میں کوئی گناہ، کوئی گندگی اور کوئی برائی نہیں ہوتی، تو اس مٹی سے جو جسم بنایا جاتا ہے اس میں بھی کوئی گناہ، کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ جنتی جسم کے اثرات الگ ہوتے ہیں، دنیاوی جسم کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ سن لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مٹی سے بنایا تو ہمارے جسم سے نکلنے والا تھوک
اس میں بیماریاں بھی ہیں، اس میں بدبو بھی ہے، اس میں جراثیم بھی ہیں، اسی لیے اہم پاکیزہ جگہوں پہ لکھا جاتا ہے یہاں پر آپ کا تھوکنا منع ہے، یہاں آپ کے تھوکنے سے گندگی ہوگی، بدبو آئے گی، فلاں چیز ہوگی، اس لیے آپ کو یہاں تھوکنا منع ہے۔ جسم جو پیدا کیا گیا وہ دنیا کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس سے نکلنے والا تھوک جراثیم والا، بیماریوں والا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کے لعاب سے شفا ملتی ہے، خوشبو پھوٹتی ہے، ان کے لعاب سے راحت نکلتی ہے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکت، ایک مرتبہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی جب وہ کسی گلی سے گزرتے، مدینے کی گلیوں میں سے، محلے سے گزرتے، تو ساری گلی اور سارا محلہ مہک جاتا۔ عورتیں، گھر کے لوگ پریشان اور تعجب کرتے کہ اتنی خوشبو ان کے جسم سے کہاں سے پھوٹتی ہے۔ ان کی بیویوں سے، جن کی 4 بیویاں تھیں، ان سے جا کے معلوم کیا کہ تمہارے شوہر اتنی عمدہ خوشبو کہاں سے استعمال کرتے ہیں۔ بیویوں نے کہا کہ ہم 4 ان کی بیویاں ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم سج سور کے اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں، لیکن جب قریب پہنچتی ہے تو ان کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب آ جاتی ہے، ہماری خوشبو ان کی خوشبو کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے پوچھ لیا، محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں کہ تم اتنی بھاری عطر کہاں سے لگاتے ہو؟ تو شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، میں کوئی مالدار نہیں ہوں کہ اتنی قیمتی عطر استعمال کروں۔ بات دراصل یہ ہے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کا سفر کیا، مینا کے میدان میں بیٹھا تھا، میرے جسم میں جوئیں ہو گئی تھی، خارش ہو گئی تھی اور جسم میں تکلیف ہو رہی تھی، میں اپنے جسم کو کھجلا رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہ مجھ پہ پڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی ہاں واقعتاً تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے جسم سے چادر اتارو۔ جب میں نے چادر اتارا تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکال کے میرے جسم پہ لگایا۔ اس لعاب کی برکت تھی کہ میرے جسم کی بیماری بھی دور ہو گئی اور آج تک میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ یہ جنتی جسم کے اثرات ہیں۔ آپ محنت کریں تو آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، میرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے میں بدبو ہوتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو جھوٹا ہوگا۔ یہ دنیا کی مٹی سے بنایا گیا ہوا جسم، اس کے اثرات اس میں پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والا پسینہ دنیا کا کوئی عطر نبی کی پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی سے مروی ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کی بیٹی کی شادی تھی، ان کے گھر میں عطر لگانے کے لیے، بیٹی کو، دلہن کو سنوارنے کے لیے کوئی قیمتی اور بھاری عطر نہیں تھا۔ وہ مدینہ کا بازار گھوم کے آخر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی بیٹی کی شادی ہے، اسے سجانا سنوارنا ہے، کوئی قیمتی عطر نہیں مل رہی ہے، آپ کہیں سے انتظام فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے کوئی شیشی لے کر آؤ۔ وہ صحابی جا کے شیشی لے کر آئے، اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے پسینہ جو بہ رہا تھا وہ پسینہ نکال کے انہیں دیا۔ وہ صحابی وہ شیشی میں نبی کا پسینہ لے جا کے اپنی بیٹی جو دلہن بننے والی ہے اسے لگائے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب اس دلہن کو لگایا گیا تو اس سے ایسی خوشبو پھیلی کہ سارے مدینے میں سارا مدینہ معطر ہو گیا۔ لوگوں نے، مدینے والوں نے اس گھر والوں کا نام ہی عطر والوں کا گھر رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، ما شممت اطیب ریح من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کے پسینے سے زیادہ بھاری اور عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی ہے۔ 10 سال کے عرصے میں نبی کی خوشبو سے زیادہ معطر خوشبو میں نے نہیں سونگھی ہے۔ آپ کا جسم دنیا کی مٹی سے بنا، نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنا۔ آپ کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ تو وہ سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، وہ اس کی کوالٹی گھٹ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ شفا بھی نبی کے ہاتھوں میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت بھی نبی کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا، کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والے تیروں سے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں. جو تیر سامنے سے آتا کبھی سینے پہ لیتے کبھی ہاتھ پہ لیتے, لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے, لوہے کی ٹوپی لگائے ہوئے تھے, آنے والے تیر لوہے سے ٹکرا کے گر جاتے, لیکن چہرے پر آنکھوں پر کوئی لوہا چڑھا ہوا نہیں تھا, آنکھوں پر کوئی لوہے کا گلاس چڑھا ہوا نہیں تھا. ایک تیر آ کے سیدھے آنکھوں میں لگا, اور آنکھ میں جب تیر لگے گا, گاڑی چلاتے ہوئے جب کوئی کنکر پڑ جاتا ہے تو آدمی کیسا بے چین ہو جاتا ہے, کوئی لوہے کا تیر تیزی کے ساتھ آ کے آنکھ میں چپ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرف مڑے اور اللہ کے نبی کو دکھائے کہ اللہ کے نبی میری آنکھ میں تیر لگ گیا اور آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس تیر کو آنکھ سے نکالا, اور جو آنکھ کا وہ حصہ جو خیمہ بن چکا تھا, اللہ کے نبی نے اپنے ہتھیلی میں رکھ کر اسے اپنے دست مبارک سے نوالے کی شکل بنا کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا. اس سے پہلے حضرت قتادہ سے پوچھا دنیا کی آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے, تو وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ابھی نئی شادی ہوئی ہے, آنکھ کا عیب لے کے بیوی کے پاس